بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ایک خط لکھا ہے نیو الہی مارکیٹ گجرات سے عبدالغفار خان عارف شہزاد کی معرفت سے انہوں نے یہ خط لکھا ہے اور توجہ دلائی ہے کہ جو لوگ امانت میں خیانت کرتے ہیں قیامت کے روز وہ بہت ہی برے انجام کو پہنچیں گے، اور اس حوالے سے قرآن مجید کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں انہوں نے آگاہ کیا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال کیا ہے لاہور سے جناب سعید احمد خان صاحب۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کرپشن کرنے والوں کا علاج کیسے ہو سکتا ہے، اسلامی نقطہ نظر اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ دیکھیے عبدالغفار خان صاحب اور سعید احمد خان صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا یہ والا جذبہ کہ جس میں آپ اپنے علاقے اور اپنے ملک میں خیر خواہی چاہتے ہیں اور وہ افراد کے جو خیانت کرنے والے ہیں ان سے خود کو بھی اور دیگر انسانوں کو بھی بچانا چاہتے ہیں، یہ جذبہ بہت ہی اچھا ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے اور ایک اچھے انسان کی علامت ہے۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس زمین پر رہنے والوں کے لیے ایک بہترین نظام کی صورت میں، ایک بہترین طریقہ کار کی صورت میں عطا کیا گیا ہے، جس کی روشنی میں ایک فرد بھی اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے اور ایک معاشرہ بھی اپنے آپ کو بہتر معاشرہ بنا سکتا ہے۔ اس میں امانت کا خیال رکھنا اور کئی حوالوں سے مختلف قسم کی امانتوں کا ذکر کر کے توجہ دلائی گئی ہے کہ جو بھی بندے کے پاس امانت ہے اسے اس کا اعتبار کرنا چاہیے اور اس امانت کو صحیح طور پر ادا کرتے ہوئے اس کا حق پورا کرنا چاہیے اور کسی بھی قسم کی خیانت اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ امانت کی بے شمار شکلیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی نعمت انسان کو میسر ہے، در حقیقت ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اس اعتبار سے اللہ نے اور اس کے رسول نے مختلف نعمتوں کے حوالے سے باقاعدہ تعلیم دی، توجہ دلائی۔ مثلا انسانی بدن، انسان کا جسم جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے انسان کے حوالے کیا تو اسے یہ سکھایا کہ تم جان بوجھ کر اپنے بدن کو اذیت نہیں دو گے، اور اپنے جسم کو ختم کرنا اور اپنی جان کو ختم کرنا اس کی تو کسی صورت میں بھی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ بدن انسان کا اپنا ہوتا ہے اور وہ اس کا مالک ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات سکھائی گئی کہ تم اس کے عارضی طور پر مالک ہو، کہ تم اس سے فائدہ تو اٹھا سکتے ہو لیکن اس کے کلی مالک نہیں ہو، کیونکہ پوری کائنات کا اصل مالک تو صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی ہے۔ اس لیے اگر اس نے تمہیں بدن عطا کر رکھا ہے، جسم کی توانائی اور جان عطا کر رکھی ہے اس میں، تو اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خودکشی حرام ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کو اللہ رب العزت نے مال کی نعمت سے نوازا ہے تو یہ مال اس کے پاس امانت ہے۔ اس امانت میں خیانت یہ ہوگی کہ اس مال کو غلط راہ پہ استعمال کیا جائے اور اس مال سے غلط کام کیے جائیں، تو قیامت کے روز اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ مال جو تمہارے پاس آیا ہے یہ کس ذریعے سے تم نے کمایا تھا، اور پھر اس مال کو جو تم نے خرچ کیا ہے تو کس کام میں خرچ کیا ہے۔ تو مال اللہ کی امانت ہے، اس لیے مال کو جائز طریقے سے کمانا اور مال کو صحیح راہ پہ چلانا اور اس کو استعمال کرنا، اس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ جو غلط طریقے سے کماتا ہے اور غلط مقام پہ خرچ کرتا ہے، گویا کہ اس نے مال کی امانت میں خیانت کی ہے۔ اسی اعتبار سے اللہ رب العزت نے ایک فرد کو علم سے نوازا ہے، تو اس اعتبار سے قیامت کے روز اس سے پوچھا جائے گا کہ جو علم تمہیں عطا کیا گیا تھا اس علم سے تم نے کیا فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو کیا فائدہ پہنچایا۔ اگر اس علم کے ذریعے سے انسان غلط کام کرنے کے لیے اپنی راہیں تلاش کرتا ہے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسے چکر دیتا ہے اپنے آپ کو بھی، قانون کو بھی اور معاشرے کو بھی، تو یقیناً یہ علم کی امانت میں خیانت ہے۔ یا وہ اس علم کو اپنی مرضی سے بدل کر اس میں غلط باتیں شامل کر کے
جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق بات بتائی گئی ہے وہ صحیح نہیں بتا رہا بلکہ غلط باتوں کو شامل کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے تو اس نے علم میں خیانت کا ارتکاب کیا ہے۔ اور جو شخص علم میں خیانت کا مرتکب ہوتا ہے یا خیانت کرتا ہے، قیامت کے روز اس سے پوچھا جائے گا۔ اسی اعتبار سے اگر کسی فرد کو اللہ رب العزت نے اختیار اور اقتدار دے رکھا ہے اور اگر وہ اپنے اختیار اور اپنے اقتدار کو غلط کاموں میں استعمال کرتا ہے، اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے اختیار کی بنیاد پر جو ہے وہ دولت کمانے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرح کی سہولتیں اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے جو قانونی طور پر اس کا حق نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس اختیار ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، تو یہ اختیار کا اور اقتدار کا غلط استعمال ہوگا اور یہ اس امانت میں خیانت ہوگی۔ اس اعتبار سے انسان کے پاس صلاحیتیں ہوں، انسان کے پاس علم ہو، انسان کے پاس دولت ہو، انسان کے پاس اور جو مختلف نعمتیں اللہ رب العزت نے دے رکھی ہیں، ان کو صحیح طور پر حاصل کرنا، ان کا صحیح استعمال کرنا، اسی بات کی تعلیم اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ تجارت کرنے والا فرد کہ جو امانت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس قدر اس سے خوش ہوتا ہے کہ قیامت کے روز، قیامت کے بعد اس کا جو اٹھایا جانا ہوگا اور اس کو جہاں پر رکھا جائے گا، نبیوں کے ساتھ رکھا جائے گا، اسے شہیدوں کے ساتھ رکھا جائے گا، اسے صالحین کی صف میں شامل کر کے اس مقام پہ رکھا جائے گا۔ تو یہ ایک تاجر کے حوالے سے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بشارت سنائی۔ اس لیے جو نعمت بھی کسی انسان کو میسر ہو، اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس نعمت کو صحیح اور جائز طریقے سے حاصل بھی کرنا چاہیے اور جائز طریقے پر اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے۔